अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूं। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज जनवरी 2025 की 26 तारीख है, इतवार का दिन है जिस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर के 3:45 बज चुके हैं और मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नज़र में अब तक की सबसे बड़ी डेवलपमेंट, सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़, सबसे बड़ी खबर शहर इक़्तिदार यानी पाकिस्तान के फेडरल कैपिटल से आ रही है, जिसकी फ़ज़ाओं में इस बात की गर्दिश है कि कुछ बड़ा होने जा रहा है, कुछ बड़ा होने वाला है। इसका टाइम फ्रेम बहुत कम है, शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम के अंदर कुछ ऐसा हो सकता है। किस चीज़ से मुंसलिक हैं तमाम चीज़ें, वो मैं डिटेल्स शेयर करूंगा। इसके अलावा रियासत हाय मुत्तहिदा अमेरिका यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और ग्रेट ब्रिटेन के अंदर पैदा होने वाला लावा, उसकी हिद्दत और शिद्दत पाकिस्तान के शहर इक़्तिदार में भी महसूस की जा सकती है। कल का दिन वैसे ही बड़ा इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान की अदालती तारीख के अंदर ऐसे कम मौके आते हैं जो डिटरमिन करते हैं कि आपके मुस्तकबिल की डायरेक्शन क्या होगी, आपके मुल्क के मुस्तकबिल की डायरेक्शन क्या होगी। कल का दिन उन दिनों में से एक है। कल के दिन में क्या हो सकता है, उसकी डिटेल्स क्या है, वो शेयर करूंगा। इसके अलावा कुछ इंडिकेटर्स होते हैं जो ये बताते हैं कि हालात का रुख किधर जाने लगा है। वो इंडिकेटर्स खर्चे की सूरत में भी हो सकते हैं, वो इंडिकेटर्स रिसीट्स की सूरत में भी हो सकते हैं। तो कुछ इंडिकेटर्स मेरे हत्थे लगे हैं, मैं चाह रहा हूं कि वो आपके साथ डिटेल में शेयर करूं कि इसके बाद क्या तहकीकात 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात की हो सकती हैं या अगले इंतखाबात की तैयारी के मराहिल में तमाम पार्टियां जा चुकी हैं बशमूल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। इसकी डिटेल्स क्या रहेंगी वो भी शेयर करूंगा। कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयानात भी हैं, इसलिए गुजारिश है कि आपने वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटा है, घंटी अपने अंगूठे उंगली के साथ रखे डंडे से दबा सकते हैं। इसके व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है, जाकर उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे तो आपका हमारा रब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। अगर आप मुझे ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल के ऊपर फॉलो करना चाहें तो जरूर कर सकते हैं, वेरीफाइड है, जरूर फॉलो कर लें। कभी डायरेक्ट मैसेज करना पड़े तो कर सकते हैं। बहुत सारे लोग पहली वीडियो के नीचे कॉमेंट कर रहे थे कि आपके व्लॉग्स एक दो दिन पहले जो है वो रेगुलर नहीं थे। मैंने कोशिश की है कि कल भी टाइम पे कर सकूं, आज भी करने लगा हूं, लेकिन मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि बहुत सारे केसेस ऐसे हम भुगत रहे हैं, कभी एक शहर, दूसरे शहर, तीसरे शहर, और बहुत सारे ऐसे फाइनेंशियल कट्स लग चुके हैं कि मैं बयान नहीं कर सकता, अभी वक्त आने में बताऊंगा। तो इस वजह से थोड़ी सी डिस्टर्बेंस रही है, लेकिन मेरी कोशिश पूरी है कि टाइम पर आपके साथ चीज़ें शेयर की जाएँ। अच्छा, कुछ इंडिकेटर्स मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ इससे पहले कि ये डिस्कस करूं कि क्या बड़ा हो सकता है। इंडिकेटर्स क्या है? देखें, जब आपके वज़रा, उमरा, अशराफिया, अरकान पार्लिमान अपने औकात से बड़े बड़े एक्सपेंसेस करने लग जाएं और उसकी रिफ्लेक्शन आपके डेटा के अंदर, आपके स्टैटिस्टिक्स के अंदर आना शुरू हो जाए, तो इसका मतलब यह है कि आपने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज के अंदर, अपने हलकों के अंदर बड़े लेवल के ऊपर खर्चे करना शुरू कर दिए हैं। अगर करप्शन ज़्यादा ना हो तो, अगर वो खर्चे वाकई रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाए तो इसका मतलब ये है कि आप इंतखाबात की तैयारी में हैं और ये मराहिल होते हैं थर्ड वर्ल्ड डेमोक्रेसीज के अंदर। मेरे पास कुछ इंफॉर्मेशन है, आज के एक्सप्रेस ट्रिब्यून की एक स्टोरी है, उस स्टोरी का हवाला मैं आपके सामने रखता हूँ। आज के एक्सप्रेस ट्रिब्यून की खबर के मुताबिक वफाकी हुकूमत ने अब तक अरकान असम्बली की स्कीमों के लिए 48.3 अरब के फंड्स जारी कर दिए हैं, यानी तकरीबन 48.5 अरब रुपए के फंड्स जारी किए हैं अरकान असेंबली की स्कीमों के लिए, जो अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज के अंदर जाकर स्कीमें मुकम्मल करेंगे। जबकि जुलाई से मार्च तक की जो मुकर्ररा हद है वो तकरीबन 30 अरब रुपए थी। इसका मतलब साफ साफ ये है कि जितना आपकी लिमिट थी उससे तकरीबन 50% ज़्यादा आप लोगों को एलोकेट कर चुके हैं, बल्कि ऑलमोस्ट 70% ज़्यादा एलोकेट कर चुके हैं। और ये तभी होता है जब आपको ये पता हो कि इलेक्शन ज़्यादा दूर नहीं है, ये तभी हो सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब आपके एक्सपेंसेस आपकी कॉन्स्टिट्यूंसीज में आपकी औकात और लिमिट से ज़्यादा होना शुरू हो जाए तो आपको ये आइडिया होता है कि आप लोग इंतखाबात में जाने लगे हैं। तो ये इंडिकेटर है। अब इन इंतखाबात से मुताल्लिक 2-3 और चीज़ें भी हैं जो इस आर्गूमेंट को जस्टिफाई करती हैं। पहली चीज़ तो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 2 मुतालबे थे, एक 8 फरवरी के मैंडेट का जो मैंडेट थफ्ट का जो तहकीकात हैं उसका मुतालबा, दूसरा 9 मई और 26 नवंबर। तो 9 मई और 26 नवंबर के ऊपर ज़्यादा जोर था, 8 फरवरी के ऊपर जोर उतना नहीं था जितना होना चाहिए था, जो मैंने अंडरस्टैंड किया है। इसी तरह से जो सरकार है वो भी बार बार ये कहते हुए दिखाई देती है कि 8 फरवरी की बात ना करें, और फिर बहुत सारे ऐसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अमायदीन हैं जो अब इमरान खान साहब के साथ नहीं हैं, या फिर दूसरे
جو نواز لیگ کے ساتھ نہیں ہے وہ بھی اس چیز کا کلیم کرتے ہیں کہ انتخابات جلد سے جلد ہونے چاہیے، 25 میں نہیں تو 26 میں کرا دینے چاہیے. تو یہ انڈیکیٹر سپورٹ کرتے ہیں اس آرگومنٹ کو کہ یہ جو خرچے ہونا شروع ہو گئے ہیں اوقات اور لمٹ سے زیادہ اپنی اپنے حلقوں کے اندر، یہ اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ ادراک ہے سرکاری عہدیداران اور اراکین پارلیمان کو کہ کسی وقت بھی انتخابات میں جایا جا سکتا ہے. تو یہ میرا انالیسز ہے، کوئی سے ڈس ایگری کر سکتا ہے، مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایسا ہی ہوا ہے. اچھا، کل کا دن کچھ بڑا ہونے والا ہے، زیادہ ٹائم نہیں ہے. آپ کے لیے انٹرسٹنگ چیز پتہ ہے کیا ہے؟ انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ ایک تو ایڈیشنل رجسٹرار صاحب کی جو اپیل انہوں نے چیلنج کی ہے توہین عدالت کے معاملے کے اوپر، اس کی سماعت جو ہے وہ کل دوپہر 1 بجے 6 رکنی لارجر بینچ اس کی سماعت کر رہا ہے، جبکہ جو جسٹس منصور علی شاہ صاحب کی سربراہی میں بینچ سماعت کر رہا ہے وہ صبح 9:30 بجے اس کیس کی سماعت کریں گے. 2 رکنی بینچ یہ سماعت کرے گا تو 9:30 بجے جو اس کیس کی سماعت کریں گے اس میں اگر سزا آ جاتی ہے تو اس کے بعد جو چیلنج ہوئی اپیل ہے اس کی سماعت 1 بجے. تو اگر ایک طرف جسٹس منصور علی شاہ صاحب سزا سنا دیتے ہیں اور پھر جو بعد میں جو 6 رکنی بینچ وہ سنے گا تو وہ کیا کرے گا، یہ بڑی انٹرسٹنگ سچویشن ہے. اور کل کے دن کے اندر جو ہے وہ 3 بڑی چیزیں ہونے جا رہی ہیں. کل کا دن سپریم کورٹ کی تاریخ میں یہ بڑا اہم دن ہے. پہلا یہ ہے کہ ایڈیشنل رجسٹرار کے خلاف توہین عدالت کیس کا فیصلہ وہ صبح 9:30 بجے سنایا جانا ہے. ایڈیشنل رجسٹرار کو جاری شوکاز نوٹس کے خلاف 6 رکنی بینچ میں نظر ثانی درخواست پر سماعت دوپہر 1 بجے ہونے جا رہی ہے. اور 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف دائر تمام درخواستوں پر آئینی بینچ کے اندر سماعت ہونے جا رہی ہے. تو یہ بڑا امپورٹنٹ ڈے ہے. کل کے دن اس میں سے کچھ نکل سکتا ہے. اب جو میں نے آپ کو بتایا کہ کچھ بڑا ہونے جا رہا ہے، اگر واقعتاً جس طرح انڈیکیٹرز یہ دکھاتے ہیں کہ جو آپ کا ایکسپینس لمٹ تھی جہاں کیپ کیا گیا تھا اس سے زیادہ آپ اخراجات کر رہے ہیں اور الیکشنز کی طرف جانے کا سینیریو ڈیولپ ہوتا ہے، اور اگر پاکستان تحریک انصاف بھی اس عمل کو سپورٹ کر دیتی ہے تو پھر اس جو ریورس گیئر شفٹ ہے اس میں زیادہ ٹائم نہیں لگنا. اس کا آغاز مجھے ایسا لگتا ہے کہ کل سے ہو جانا چاہیے، اور اس پہ فیصلے کے اوپر عمل درآمد ہوتا ہے نہیں ہوتا، ایٹ لیسٹ فیصلے آنا شروع ہو جانے چاہیے. تو کل دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر سے کیا نکلتا ہے، لیکن ہے کچھ ایسا بڑا جو کہ جولٹ ہوگا. اٹ کوڈ بی اے بگ جولٹ ٹو دا سسٹم، جو کہ یہ طے کر کے بیٹھا ہے کہ ایسا نہیں ہونا، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے. اچھا، ادھر پاکستان میں ہمارا جو برانڈ ہے اس کو ہم نے جیل میں رکھا ہوا ہے، جبکہ ادھر امریکہ میں ڈونلڈ ٹرمپ ابھی حال ہی میں انتخابات جیت کر ابھی انہوں نے حلف اٹھایا ہے اور ابھی سے تیسری ٹرم میں آنے کی ان کی تیاری شروع ہو گئی ہے، اور اس کے لیے ایک ریزولوشن بھی موو کرنے کی تیاری کر دی گئی ہے. تو یہ ایک امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ تھی، وہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا. پھر رجیم چینج آپریشن کا جو مین کیریکٹر تھا ڈونلڈ لو، اس کو خاموشی سے الوداع کر دیا گیا. حالانکہ جو کریئر ڈپلومیٹس ہوتے ہیں ان کو اس طرح سے ان کی پوزیشن سے نہیں ہٹایا جاتا، ان کو ساتھ رکھا جاتا ہے، ان کے محکمے تبدیل کر دی جاتے ہیں، لیکن اس کیس میں ذرا معاملہ ڈیفرنٹ تھا. تو اب یہ بھی انڈیکیٹر ہے کہ آنے والے دنوں میں ٹرمپ ایڈمنسٹریشن اور وہ جو ٹویٹ کرتے تھے فری عمران خان کا، رچرڈ گرینل، جو ولسن، اس طرح کے لوگ، ٹیمی بروس اور مورگن اورٹیگس، یہ آنے والے دنوں میں کیا پیٹرن اختیار کرتے ہیں اور اس کے اثرات پاکستان تک کیا آتے ہیں. تو یہ بھی کچھ بڑا ہونے والا ہے والے فیکٹر کو سپورٹ کرتے ہیں. جناب بھائی جو انالیسز کرتا ہے نا اسے ہوا میں تیر نہیں چھوڑتا. آپ کے سامنے میں کچھ آرگومنٹس کے بیک گراؤنڈ کا حوالہ دے کر آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں. اچھا، مولانا فضل الرحمان صاحب کا ایک سٹیٹمنٹ ہے، وہ میں دیکھ رہا تھا اور ہنس بھی رہا تھا. وہ کہتے ہیں 26ویں آئینی ترمیم میں پی ٹی آئی کے اعتماد کے ساتھ منظور ہوئی. 26ویں آئینی ترمیم جو تھی وہ پاکستان تحریک انصاف کے اعتماد کے ساتھ منظور ہوئی، یہ مولانا فضل الرحمان صاحب کہہ رہے ہیں. اچھا، یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ وہ اراکین 26ویں آئینی ترمیم میں گورنمنٹ کے ساتھ کھڑے تھے جو عمران خان صاحب کے ساتھ نہیں کھڑے تھے، تو سمجھ میں آتی ہے. لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ سب کے سب اعتماد یا کانفیڈنس دے کر عمران خان صاحب کو اس ترمیم کے ذریعے نقصان پہنچانے کے لیے کھڑے تھے، تو میں اس آرگومنٹ کو بائی نہیں کرنا چاہتا. عمران خان صاحب کے جو وفادار ساتھی ہیں آج بھی عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں، جو نہیں کھڑے تھے ان کی شکلیں واضح ہونا شروع ہو گئی ہیں، ان کو ہٹایا جا رہا ہے. اور پھر جنید اکبر صاحب کا آنا اور پنجاب میں بھی تبدیلی جو پارٹی سٹرکچر میں پی ٹی آئی کی، وہ بھی انڈیکیٹ کرتی ہے کہ کچھ بڑا ہونے والا ہے اور انتخابات کی طرف جو ہے چیزیں وہ جاتے ہوئے دکھائی دیتی ہیں. گو کہ میں اس چیز کے حق میں نہیں ہوں کہ انتخابات میں جایا جائے، بلکہ میں اس چیز کے حق میں ہوں کہ 8 فروری 2024 کے مینڈیٹ تھیفٹ کے اوپر ایک انڈیپینڈنٹ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے اور جو جیتی ہوئی پارٹی ہے اس کو اس کا مینڈیٹ واپس ملنا چاہیے. اگر پاکستان تحریک انصاف اس میں راضی ہے تو ظاہر ہے کہ ان کا پولیٹیکل ڈیسیژن ہوگا، لیکن میں ایز این انڈیپینڈنٹ اینالسٹ یہ بات کرنے جا رہا ہوں. اچھا جی،
یہ عرفان صدیقی صاحب کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی سے مذاکرات کبھی نہیں کہا جوڈیشل کمیشن نہیں بنائیں گے. اور بھائی اگر آپ جوڈیشل کمیشن نہ بنانے کے اوپر بضد نہیں ہے, یعنی جوڈیشل کمیشن بنانا چاہتے ہیں, تو وہ انتظار کسی چیز کا کر رہے ہیں؟ ان کے کہنے سے پہلے بنا دیں تاکہ آپ ان کو بھی اعتماد ہو آپ کے اوپر اور آپ کو بھی اعتماد ہو اپنے کیے کے اوپر. تو کچھ مزید میں بیانات شامل کرنے سے پہلے یہ اظہر صدیق صاحب نے ایک کامنٹ کیا ہوا ہے, اس کے اوپر کوٹ کامنٹ کیا ہمارے دوست اقرار الحسن نے. اظہر صدیق صاحب نے کہا کہ اردلی کو انگریزی زبان میں کیا کہتے ہیں, تو اس کے اوپر اقرار الحسن نے کہا کہ پرائم منسٹر, چاہے وہ 2018 کا ہو یا 2024 کا. تو انہوں نے ڈائریکٹلی شہباز شریف صاحب کو اور عمران خان صاحب کو ٹارگٹ کر کے کہا ہے کہ یہ تمام کے تمام اردلی ہیں. کہنے کا ان کا جو مقصد تھا, میں ایک بات بڑا کلیئر کٹ ہوں اس معاملے کے اوپر, میں کہنا چاہوں گا کہ عمران خان صاحب اردلی نہیں بنے, دیٹ از وائی اتنا ان کی پارٹی کو ڈینٹ برداشت کرنا پڑا, ان کی فیملی کو, ان کے سپورٹ کرنے والے دوستوں کو, ان کے آرگومنٹ کے حق میں بولنے والے صحافیوں کو یہ تمام ذلالت برداشت کرنا پڑی, کیونکہ وہ نہیں بننا چاہتے تھے اور وہ نہیں بنے. تو اگر کوئی اس ڈفرینس کو ابھی تک گیج نہیں کر پا رہا تو پھر یہ اس کا انٹلیکچوئل وہ کہہ رہے برین ڈرین ہوگا, میں تو یہی کہوں گا. اس کے علاوہ اور کوئی معاملہ نہیں ہے, وہ ویسٹیج آف ٹائم ہے اس کے ساتھ بحث کرنا. کچھ ہمارے مزید دوستوں کا تبصرہ, جیسے جنید سلیم صاحب فرماتے ہیں محسن نقوی کو بہت زیادہ بریفنگز دے کر اور بڑے اہتمام سے امریکہ بھیجا گیا تھا, وہ یہ کام تو نہیں کر سکے, الٹا انہوں نے چین کے ساتھ پاکستان کے تعلقات داؤ پر لگا دیے. وہ کہتے ہیں کہ محسن نقوی پورس کا ہاتھی ہیں. اب مجھے نہیں پتا کہ وہ ہاتھی ہیں یا نہیں ہیں, جو جنید سلیم صاحب کہہ رہے ہیں وہ تو اپنی جگہ پر کہہ رہے ہیں. بس اتنا کہنا چاہوں گا, اپنے گول پوسٹ کے اندر گول کرنے والا کیسے کر لیتے ہو یار, کیسے؟ اچھا, یہ عثما کاردار, یہ ایک وقت میں پاکستان تحریک انصاف کی بڑی ڈائی ہارڈ فالوور تھی, خان صاحب کے جلسوں میں جاتی تھی. وہ کہتی ہیں نعیم پنجھوتے کے ساتھ وہی سلوک کیا جائے جو انتظار پنجھوتے کے ساتھ ہوا, پھر ہی یہ بے غیرت باز آئے گا, آپ پہ سے باہر ہو رہا ہے سیدھا ہو جائے. اب میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ آپ کا جو دشمن ہوتا ہے نا بدترین, وہ بھی ایسی بات نہیں کرے گا کہ جو انتظار پنجھوتا کے ساتھ ہوا نا, اگر وہ عظما کاردار بھی آپ کے ساتھ یا آپ کے کسی فیملی ممبر کے ساتھ یا کسی اور جاننے والے کے ساتھ ہو جائے نا, آپ کو لگ پتا جائے, تو اس سارے جو کہتے ہیں منجدار سے, سارے گھورک دھندے سے ہم باہر نکل کے آئے, ہمیں پتہ ہے کہ کیا ہوتا ہے وہاں پر. تو بہت افسوسناک ہے, اس طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہیے. اور عمران خان صاحب کو سب سے زیادہ ڈینٹ اگر کسی نے پہنچایا ہے نا, تو انہی لوگوں نے پہنچایا جو کل تک عمران خان صاحب کے بڑی قریب ہوا کرتے تھے. تو میں اتنا کہوں گا کہ بھائی کیسے کر لیتے ہو یار. جاوید لطیف صاحب, جس جماعت کے پاس سادہ اکثریت نہیں ہے کیسے کہہ دوں 5 سال پورے کرے گی, میں کیسے کہہ دوں کہ راوی ہر طرف چین لکھ رہا ہے. بس ان کو پتہ ہے کہ نہیں لکھ رہا ہے, لیکن وہ غیرت نہیں مان رہا. ٹھیک ہے, یہ جو کہنا چاہ رہے ہیں نا انہی کی بات کر رہا ہوں. اچھا, یہ کہتے ہیں کہ 5 سال کیسے پوری کر لے گی, میں کیسے کہہ دوں. تو ان کا آرگومنٹ بھی سپورٹ کرتا ہے کہ کچھ بڑا ہونے والا ہے اور معاملات انتخابات کی طرف بڑھ سکتے ہیں. ابھی یہ منے کی بات میں بتاتا ہوں, وہ کہتے ہیں جن کے پاس اصل طاقت ہے ان کا اس قسم کی آفر سے کوئی تعلق نہیں ہے. عمران خان اس وقت سسٹم کے شکنجے میں ہیں, جب تک کوئی کاؤنٹر میئر نہیں ہوگا کہ سسٹم کی گرفت کمزور ہو جائے تب تک عمران خان باہر نہیں آ سکتے. مجھے لگتا ہے ان کو کوئی پوزیشن مل جانی چاہیے. اب میں اتنا کہنا چاہوں گا کیسے کر لیتے ہو یار. دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.